صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل کا سبق بیٹا سمجھ میں آ گیا تھا سب کو؟ جی جی چلیے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو بیٹا ہماری چل رہی تھی، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ احکام شرع کے اندر استعارہ جو ہے، یعنی ایک لفظ کو کہنا اور اس سے اس کا دوسرا معنی مراد لینا، معنی مجازی کو مراد لینا، یہ دو طریقوں پر رائج ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ علت اور معلول، یعنی علت اور حکم کے درمیان اتصال کا پا لیا جانا، اور دوسرا کیا ہے؟ سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کا پا لیا جانا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتائے تھے کہ علت اور معلول کے درمیان جو اتصال ہوتا ہے اس میں طرفین سے استعارہ جائز ہوتا ہے۔ طرفین سے استعارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ علت کہیے اور اس سے معلول مراد لیجئے، یا آپ معلول کہیے اور اس سے علت کو مراد لیجئے، دونوں طرف سے استعارہ درست ہے۔ سمجھ میری بات؟ اور جو دوسری والی قسم ہے سبب محض اور حکم کے درمیان، یعنی مسبب کے درمیان استعارہ، تو اس میں صرف اصل کا استعارہ فرع کے لیے جائز ہے۔ مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ سبب کہیں اور اس سے مسبب مراد لیں، بات سمجھ آ رہی؟ لیکن مسبب کو کہہ کر کے سبب کو مراد لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ آئیے آج کے سبق میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علت، معلول، سبب، مسبب یہ سب ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے بیٹا۔ علت کہتے ہیں ایسی شے کو جس کے ذریعے سے حکم شرع کو ثابت کیا جائے۔ علت ایسی شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کیا ہے؟ حکم شرع کو ثابت کیا جائے۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے، شریعت اسلامیہ کے جو احکامات ہیں بیٹا، عمومی طور پر وہ احکامات کسی نہ کسی علت سے جو ہے معلول ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی آپ حکم لے لیجئے، اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے ایک علت پائی جاتی ہے، اسی علت کے ذریعے سے کیا ہے وہ حکم شرع ثابت ہوتا ہے۔ مثلا طلاق جو ہے ایک حکم ہے، ٹھیک ہے، عورت کے اوپر طلاق کا واقع ہونا ایک حکم ہے۔ اب اس طلاق کو ثابت کرنے کے لیے اس کی علت ضروری ہے، جب تک اس کی علت نہیں پائی جائے گی تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کی علت کیا ہے؟ وہی لفظ طلاق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ طلاق جب تک آپ نہیں کہیں گے تب تک طلاق کے احکامات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ کسی چیز کی مالک بننا چاہتی ہیں، کسی چیز کو آپ خریدنا چاہتی ہیں، کسی چیز کی آپ ملکیت حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو یہ ملکیت حاصل کرنا ایک حکم ہے، اور اس ملکیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک علت وضع کی گئی، اور وہ ہے بیٹا مائک بند کر لیں، کسی کا مائک اگر آن ہے تو آوازیں آ رہی ہیں، ذرا دھیان سے سنیے، تھوڑا ضروری سبق ہے بیٹا، اپنا مائک بند کریں اور دھیان سے سنیں۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کسی چیز کو خریدنا، کسی چیز کی آپ مالک بننا چاہتی ہیں، کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو مالک بن جانا، ملکیت حاصل ہو جانا یہ ایک حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے ایک علت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ علت ہوتی ہے شراء، خریداری۔ جب تک آپ خریداری نہیں کریں گے تب تک آپ اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال علت جو ہے ایسی شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے حکم شرع کو یا کوئی بھی حکم کو جو ہے ثابت کیا جاتا ہے۔ سمجھ میری بات؟ اور یہ علت جو ہوتی ہے یہ حکم مطلوب ہی میں ثابت ہوتی ہے، یعنی ایسا حکم جو شریعت میں مطلوب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت میں جس کو طلب کیا گیا ہے، شریعت میں جو مشروع ہے، وہی حکم کو ثابت کرنے کے لیے علت آئے گی۔ جہاں پر حکم مطلوب ہی نہیں ہے وہاں پر علت کا وجود نہیں ہوگا۔ مثلا آپ ایک آزاد آدمی کو خریدنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان ایک آزاد آدمی کو خریدنا چاہتا ہے، یا کوئی بھی مسلمان خنزیر کو خریدنا چاہتا ہے، شراب کو خریدنا چاہتا ہے، تو شراب کو خریدنا یعنی شراب کا مالک بن جانا، خنزیر کو خریدنا یا پھر آزاد آدمی کو خریدنا، یہ سب شریعت میں حکم مطلوب نہیں ہے بیٹا، شریعت میں ان کو طلب نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب جب حکم مطلوب ہی نہیں ہے تو پھر علت بھی وہاں پر نہیں پائی جائے گی۔ علت کے نہ پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاکھ جو ہے خرید کہیں گے میں 1,00,000 میں اس آدمی کو خرید لے رہا ہوں، تب بھی جو ہے اس کی خریداری ہوگی ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
इसी तरह से हुक्म जो होता है ये उस असर को कहते हैं जो इल्लत के बाद वजूद में आता है। हुक्म यानी मालूल जो है ये उस असर को कहते हैं जो इल्लत के बाद क्या है वजूद में आता है, जो इल्लत के जरिए से, इल्लत के असर से वजूद में आता है। बात समझ आ रही है? जैसे कि लफ्ज़ शिरा जहां पर भी पाई जाएगी तो वहां पर उसका हुक्म यानी उसका मालूल जो है वो पाई जाएगी। वो मालूल क्या है? मालिक हो जाना। आप अगर कोई कलम खरीद रहे हैं 10 रुपया दे करके, तो जैसे ही आपने 10 रुपया दिया आप उस कलम के ऑटोमेटिक मालिक हो गई। यानी जैसे ही इल्लत पाली गई, खरीदारी पाली गई, उसका जो हुक्म है, उसका जो मालूल है कि आप उसके मालिक बन जाएंगे, तो वो मालिक फौरन आप बन जाएंगे। बस में वो किसी की इजाजत पर मौकूफ नहीं रहेगा, किसी और हुक्म पर वो मुअल्लक नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? आपने खरीद लिया है तो वाजिबी तौर पर, लाजिमी तौर पर जो है आप उसकी मालिक बन गई। दुकानदार के ऊपर लाजिम होगा कि वो फौरन उस चीज को आपके हवाले कर दे, क्योंकि आप उसकी मालिक हो गई। समझ में आ रही बेटा बात? तो हुक्म कहते हैं उस असर को जो इल्लत के जरिए से वजूद में आता है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को समझिए कि कोई भी हुक्म जो है बगैर इल्लत के साबित नहीं होता, और इल्लत वहीं पर जो है मौजूद होती है जहां पर हुक्म जो है मतलूब होता है। समझ में आ रही बात? मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी हुक्म बगैर इल्लत के साबित नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो गोया कि हुक्म अपने वजूद में किसका मोहताज हुआ? इल्लत का मोहताज हुआ ना, कि जब तक इल्लत नहीं पाई जाएगी तब तक उसका हुक्म भी, तब तक उसका मालूल भी नहीं पाया जाएगा। तो गोया कि हुक्म जो है, मालूल जो है, अपने वजूद में इल्लत का मोहताज हुआ। इसी तरह से इल्लत वहीं पर मशरू होती है जहां पर हुक्म मतलूब होता है। जहां पर हुक्म मतलूब है वहीं पर इल्लत आएगी, हर जगह इल्लत नहीं आएगी। तो गोया कि इल्लत भी अपने वजूद में मालूल के मोहताज है, हुक्म के मोहताज है, क्योंकि ये इल्लत हर जगह पर नहीं आ रही है, बल्कि वहीं पर आ रही है जहां पर हुक्म मतलूब है। शरीयत में जहां पर मतलूब है, शरीयत में जहां पर तलब किया गया उस हुक्म को, वहीं पर जो है इल्लत आ रही है। तो इससे ये बात समझ में आई कि इल्लत और मालूल जो है ये दोनों एक दूसरे के मोहताज भी होते हैं और मोहताज इलेह भी होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अगर कहीं पर हुक्म को साबित करना है तो उसके लिए इल्लत की जरूरत है, और वहीं पर इल्लत आएगी जहां पर हुक्म मतलूब होगा। समझ में आ रही बात? तो दोनों एक दूसरे के मोहताज भी हैं कि वे एक दूसरे के बगैर वजूद में नहीं आते, और दोनों एक दूसरे के मोहताज इलेह भी हैं। बात समझ में आ रही कि इस एक के बगैर दूसरा वजूद में नहीं आता। बात समझ में आ रही बेटा? अब इल्लत और मालूल को मिसाल के जरिए से समझिए। जैसे कि खरीदारी है, शिरा है, खरीदारी शिरा है ना। ये शिरा जो है बेटा एक इल्लत है। इसके लिए चलिए हम इंसानों की बात करते हैं। इंसानों को जब इंसान कोई खरीदता है, बात समझ में आ रही? कोई गुलाम है, गुलाम को अगर कोई खरीदता है तो उसको मिल्कियत रकबा हासिल होती है। क्या हासिल होती है? मिल्क रकबा। मिल्क रकबा किसको कहते हैं? रकबा का माना गर्दन होता है, ठीक है। और रकबा कहकर, गर्दन कह कर करके पूरी जात को मुराद लिया जाता है। तो वो मिल्कियत जिसके जरिए से बंदा किसी दूसरे बंदे का मालिक बन जाता है, उसी को मिल्क रकबा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क रकबा। तो शिरा के जरिए से, खरीदारी के जरिए से मिल्क रकबा हासिल होती है। यानी अगर कोई भी इंसान किसी भी इंसान की मिल्कियत रकबा को हासिल करना चाहता है तो उसके लिए वाहिद एक ही रास्ता है, वो है शिरा, कि वो उसको खरीदेगा। क्या करेगा? वो खरीदेगा। जब वो खरीदेगा तभी मालिक बनेगा, बगैर खरीदे हुए वो मालिक उसका नहीं बन सकता है। एक होती है मिल्कियत मुतआ, जिसको मिल्क मुतआ कहते हैं। मिल्क मुतआ का मतलब होता है फायदा उठाना, नफा उठाने की ताकत, नफा उठाने की मिल्कियत। और मिल्कियत मुतआ जो होती है, मिल्क मुतआ जिसको कहते हैं, ये निकाह के जरिए से हासिल होती है। किसके जरिए से हासिल होती है? निकाह के जरिए से। समझ में आ रही बात? निकाह, जब बंदा किसी औरत से निकाह करता है तो वो आदमी उस औरत का मालिक नहीं बन जाता कि जो चाहे वो करे, उस औरत को काट दे, मार दे, खत्म कर दे, बेच दे। समझ में आ रही? वो कतई तौर पर उस औरत का मालिक नहीं बनता है, सिर्फ उसकी मिल्कियत मुतआ का मालिक बनता है। शरीयत ने जो इस्तिमता का उसको हक दिया है, बस उसी का वो मालिक बनता है। यानी उससे नफा उठाना जो है बीवी के साथ, वो हलाल हो जाता है। जो पहले हलाल नहीं था वो अब हलाल हो जाता है। बात समझ में आ रही बेटा? तो एक होती है मिल्क रकबा, एक होती है मिल्क मुतआ। तो मिल्क रकबा का हुसूल शिरा के जरिए से होता है, खरीदने के जरिए से होता है, और मिल्क मुतआ का हुसूल निकाह के जरिए से होता है। ठीक है। अब आइए हम अपनी मिसाल की तरफ चलते हैं। इल्लत और मालूल। हमने इल्लत की तारीफ क्या की थी कि जिसके, वो इल्लत वो शय होती है जिसके जरिए से कोई हुक्म शरअ को तलब किया जाए या कोई हुक्म शरअ को मशरू किया जाए, वजूद में लाया जाए। और मालूल जो है उस हुक्म को कहते हैं जो इल्लत के असर से वजूद में आता है। समझ में मेरी बात? अब
اب یہاں پر دیکھو کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو خرید لیتا ہے تو یہ خریدنا جو ہے، یہ شراء جو ہے، یہ ہے علت. یہ خریدنا، یہ شراء کیا ہے؟ یہ علت ہے، کیونکہ بغیر خریدے ہوئے وہ مالک نہیں بن سکتا اس کا. وہ اگر اس کا مالک بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے وہ خریدے اس کو، تبھی جا کر کے وہ مالک بنے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خریدنا جو ہے یہ ہے علت. اب جیسے ہی خریداری مکمل ہوگی، جیسے ہی یہ خریدے گا، خریداری کا جو اثر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے معلول. اور خریداری کا اثر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے روپیہ پیسہ دیا بائے سے، لین دین ہو گیا، طے ہو گیا، جیسے ہی آپ نے پیسہ دیا تو اب وہ غلام جو تھا، جو بائے کی ملکیت میں تھا، بائے اس کا مالک تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے پیسہ دے دیا، آپ نے اس کو خرید لیا، تو فوراً آپ اس کے مالک بن گئے. اب بھائی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم خرید لیو لیکن میں نہیں دوں گا اس کو، میں اپنے پاس رکھوں گا. نہیں کہہ سکتا ہے، کیونکہ اب وہ اس کا مالک ہی نہیں رہا، اب اس کے مالک آپ ہو گئے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہاں پر دیکھو کہ اگر آپ اس غلام کی ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے شراء ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ شراء وہیں پر پائی جا رہی ہے جہاں پر خریدنا شریعت میں مطلوب ہے. جیسے کہ غلاموں کو خریدنے کا رواج تھا تو غلام کو خرید سکتے ہیں. راہ چلتے ہوئے کسی بھی آدمی کو نہیں خرید سکتا. میں کہوں گا کہ سامنے زید جا رہا، میں کہوں زید میں تم کو خریدنا چاہتا ہوں، بولو تم کتنی قیمت لگاتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ خرید سکتا ہوں میں؟ نہیں خرید سکتا. کیوں؟ کیونکہ آزاد انسان جو ہے وہ خریداری کا محل ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آزاد انسان جو ہے وہ خریداری کا محل ہی نہیں ہے، وہ خریداری کے لائق ہی نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک پتھر کو آپ کھا نہیں سکتے ہیں. کھانے کے لیے آپ کھانا ہی کھائیں گے. آپ نہ کہیں گے نہیں میں پتھر کھاؤں گا تو پتھر کھانے کی چیز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خریداری کے جو محل ہوتے ہیں، جن چیزوں کو خریدا جاتا ہے، ان میں سے آزاد جو ہے وہ نہیں، آزاد انسان کو خرید نہیں سکتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھو، اگر آپ اس غلام کی ملکیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے علت ضروری ہے. کیا؟ شراء کرنا. اور یہ شراء ہر جگہ نہیں پائی جائے گی، وہیں پر پائی جائے گی جہاں پر جو ہے خریداری کرنا جائز ہے، صحیح ہے. اور خریداری کرنا جیسے کہ یہاں پر کہاں پر صحیح ہے؟ اگر وہ غلام ہے تو خریداری کرنا صحیح ہے، اور اگر وہ آزاد ہے تو اس کی خریداری ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو وہاں پر علت بھی نہیں پائی جائے گی. اگر علت کو زبردستی لا بھی لیں گے آپ تو وہ علت لغو ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہوتی ہے علت اور معلول، جس کی مثال ہم نے کیا دی؟ شراء اور ملکیت رقبہ، کہ بندہ جو ہے اس کو خریدتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو ملکیت رقبہ حاصل ہو جاتی ہے. تو یہی کیا ہے؟ علت اور معلول. سمجھ میں آ گئی بیٹا بات؟ علت اور معلول کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی جلدی سے بتاؤ، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اب آئیے سبب اور مسبب کی طرف چلتے ہیں. سبب اور مسبب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی بیٹا سبب کہہ کر کے اس سے علت مراد لے لی جاتی ہے، یعنی علت کو بھی سبب کہہ دیا جاتا ہے کبھی کبھی. اسی وجہ سے مصنف نے تاکید کے طور پر سبب المحض فرما دیا، یعنی خالص سبب. یہاں پر سبب سے مراد علت نہیں ہے بلکہ سبب ہی ہے. سبب کس کو کہتے ہیں؟ مسبب کس کو کہتے ہیں؟ سبب جو ہوتا ہے بیٹا یہ علت کے طرح جو ہے اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے وضع نہیں کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبب جو ہوتا ہے وہ جس طرح سے علت کو حکم مطلوب کے ثابت کرنے کے لیے وضع کیا جاتا ہے اس طرح سے سبب کو وضع نہیں کیا جاتا، بلکہ سبب جو ہوتا ہے یہ مفضی الی الحکم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفضی الی الحکم. مفضی الی الحکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حکم تک پہنچانے والا ہوتا ہے، ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. یعنی اس کے ذریعے سے وہ ایک حکم شرع ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس حکم شرع کو ثابت کرنے کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو یہ ایک مفضی الی الحکم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مفضی الی الحکم. بس ایک حکم تک پہنچانے والا ہوتا ہے، لیکن اس حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا. اگر اس حکم کو ثابت کرنے ہی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہوتا تو یہ سبب نہ ہوتا بلکہ علت ہو جاتا. سمجھ میری بات؟ تو سبب کیا ہوتا ہے؟ صرف مفضی الی الحکم ہوتا ہے، بس حکم تک پہنچانے والا. اتفاقیہ طور پر، ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہر وقت پہنچائے، کبھی پہنچا دے کبھی نہ پہنچائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. اور مسبب جو ہوتا ہے وہ اسی کو کہتے ہیں، یعنی جو سبب کے اثر سے جو حکم وجود میں آتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مسبب کہتے ہیں. سبب مسبب کی مثال کیا ہوگی؟ سبب مسبب کی مثال یہ ہوگی بیٹا جیسے کہ خریداری کے ذریعے سے ملک متاع کا حاصل ہو جانا. شراء کے ذریعے سے، خریداری کے ذریعے سے ملک متاع کا حاصل ہونا. ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا ابھی کہ شراء کے ذریعے سے ملک رقبہ کا حاصل ہونا یہ علت اور معلول ہے. شراء علت ہے اور ملک رقبہ کیا ہے؟ معلول ہے. ٹھیک ہے. لیکن شراء کے ذریعے سے ملک متاع کا حاصل ہو جانا، فائدہ اٹھانے کا جو ملکیت ہوتی ہے اس ملکیت کا حاصل ہو جانا، یہ جو ہے سبب مسبب ہے. اب اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھو. مثلا ایک آدمی ہے زید، اس نے ایک غلام کو خریدا. کس کو خریدا؟ غلام کو خریدا. غلام کا نام ہے عمر. ٹھیک ہے.
اب زید نے جب غلام کو خریدا، اچھا غلام کو ہٹا دو سیدھے سیدھا، ایک عورت کو خریدا بھائی، اور وہ عورت اس کی رضائی بہن، عورت کیا ہے؟ اس کی رضائی بہن. زید نے اپنی رضائی بہن کو خریدا، ٹھیک ہے. اب بتاؤ خریداری کے ذریعے سے کون سی ملکیت حاصل ہوگی؟ اس کو ملکیت رقبہ حاصل ہو جائے گی نا، کیونکہ خریداری کے ذریعے سے انسان کسی کا مالک بن جاتا ہے، ملکیت رقبہ حاصل ہو جاتی ہے. اب اس کو ملکیت رقبہ تو حاصل ہو رہی ہے. سمجھ میری بات؟ تو زید کا خریداری کے ذریعے سے ملکیت رقبہ حاصل ہو جانا اپنی رضائی بہن کی، یہ جو ہے علت اور معلوم. سمجھ میری بات؟ یہاں پر ملکیت متاع کا حصول نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر ملکیت متاع نہیں ہو رہی. انسان جب کسی باندی کو خریدتا ہے تو باندی کی ملکیت کے ساتھ ساتھ، وہ باندی کا مالک تو ہوتا ہی ہے، ساتھ ساتھ میں ملکیت متاع بھی اس کو حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر وقت، کبھی حاصل ہوتی کبھی حاصل نہیں ہوتی. جیسے کہ یہاں پر معاملہ ہے، کیونکہ وہ رضائی بہن ہے، رضائی بہن سے استمتاع جائز نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ تو ملکیت متاع کا حصول یہاں پر نہیں ہے. لیکن مان لو کہ یہی زید ہے، اس نے جو جس عورت کو خریدا، جس باندی کو خریدا، وہ اس کی رضائی بہن نہیں، وہ اجنبی ہے، اس کی کیا ہے؟ اجنبی ہے. اب بتاؤ کہ جب اجنبی باندی کو خریدے گا تو اب یہاں پر صرف ایک ملکیت اس کو حاصل نہیں ہو رہی، دو ملکیتیں حاصل ہو رہی. ایک ہے ملکیت رقبہ جو شراء کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہی ہے، اور ایک اتفاق کے طور پر حاصل ہو رہی ہے ملک متاع. ملکیت حاصل رہی ہے، ملک متاع بھی حاصل ہو رہی ہے. یعنی اسی خریداری کے ذریعے سے وہ اس باندی کے ساتھ جمع بھی کر سکتا ہے، وطی بھی کر سکتا ہے، فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. سمجھ میری بات؟ تو اب یہاں پر دیکھو، شراء کو جو وضع کیا گیا ہے وہ ملکیت رقبہ کے لیے وضع کیا گیا ہے، گردن کا مالک بننے کے لیے وضع کیا گیا ہے، نفس انسانی کا مالک بننے کے لیے وضع کیا گیا. ملکیت متاع کے لیے وضع نہیں کیا گیا. ملکیت متاع کے لیے جس چیز کو وضع کیا گیا ہے وہ ہے نکاح. وہ کیا ہے؟ نکاح ہے. نکاح کے ذریعے سے ملکیت متاع حاصل ہوتی ہے نا. زید اگر ہندا سے جو ہے نکاح کرتا ہے تو زید اس ہندا کا مالک نہیں بن جاتا، ہاں ملکیت متاع کا وہ مالک بن جاتا ہے کہ اس ہندا سے فائدہ اٹھانے کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ شریعت اس کو عطا کر دیتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب زید نے کسی اجنبی باندی کو خرید لیا تو ایسی صورت میں زید کے لیے دو ملکیتیں حاصل ہو رہی ہیں. ایک ملکیت رقبہ حاصل ہو رہی ہے، وہ تو حاصل ہونی ہی ہے، کیونکہ شراء کا حکم، شراء کی علت، شراء کا معلول جو ہے وہ ملکیت رقبہ ہی ہے، وہ تو حاصل ہوتی ہی ہوگی. ساتھ ساتھ میں ایک ملکیت متاع بھی حاصل ہو جا رہی ہے. ملکیت متاع کیوں حاصل ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر اتفاقیت. اور بیٹا مائک کسی کا آن ہے تو بند کر لیں. کس کا مائک آن ہوا ہے جی؟ کتنے مطلب آپ لوگوں کو بتایا جائے، بات سمجھتی نہیں آپ لوگ، پڑھاتے ٹائم پہ سب کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھو پھر سے دوبارہ مجھے کہنا پڑے گا، آپ لوگ سمجھتی نہیں، پتا نہیں کیوں کیا ہو جاتا آپ لوگوں کو مائک آن کر دیتی ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سبب اور مسبب، سبب کہتے ہیں جو مفضی الی الحکم ہو. افضا یفضی، افضاؤن کا معنی ہوتا ہے پہنچا دینا، اسی سے مفضی ہے بمعنی پہنچانے والا. مفضی الی الحکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شے جو کسی حکم مطلوب کی طرف پہنچانے والی ہو، یعنی جس کے ذریعے سے کوئی حکم مطلوب حاصل ہو جائے، اس کو مفضی الی الحکم کہتے ہیں. تو سبب جو ہوتا ہے یہ مفضی الی الحکم ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے کسی حکم تک رسائی ہو جاتی ہے، لیکن اس حکم کو حاصل کرنے کے لیے سبب کو وضع نہیں کیا گیا. اس سبب کو کسی اور کے لیے وضع کیا جاتا ہے، لیکن یہ بس اس تک پہنچا دیتا ہے اتفاقیہ طور پر. جیسے کہ ہم نے آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی اگر اجنبی باندی کو خریدتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو دو ملکیتیں حاصل ہوتی ہیں. سمجھ میری بات؟ ایک ہوتی ہے ملکیت رقبہ اور ایک ہوتی ہے ملکیت متاع. ملکیت رقبہ تو بطور معلول، بطور علت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ شراء یہ جو ہے علت ہے، اور اس شراء کا معلول، اس شراء کا حکم جو ہے وہ ملکیت کا حاصل ہو جانا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور ایک ہوتی ہے ملکیت متاع. ملکیت متاع کی علت ہے نکاح، اور ملکیت متاع جو ہے یہ معلول ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن یہی ملکیت متاع یہاں پر خریداری کے ذریعے سے حاصل ہو جا رہا ہے اتفاقیہ طور پر، کیونکہ جب اس نے اجنبی باندی کو خریدا تو اجنبی باندی کا جب وہ جو ہے اس کی گردن ہی کا جب مالک بن گیا تو پھر ملکیت متاع تو اس سے ادنا چیز ہے، تو وہ تو بدرجہ اولا اس کا مالک ہوگا ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پایا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ کسی رضائی بہن کو خرید لے گا یا ایسی عورت کو خرید لے گا جس سے جمع کرنا اس کے لیے حلال نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر ملکیت متاع حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایسی جگہ پر بھی بے ثابت ہو جاتی ہے جہاں پر اس کا تصور تک نہیں ہوتا. مثلا کوئی انسان کسی غلام کو خرید لے، تو کسی غلام کو خریدے گا تو وہاں پر ملکیت متاع کا تصور تک نہیں ہے. اسی طرح سے کوئی انسان کسی جانور کو خریدے، بکرا، بیل، گائے، بھینس کو خرید لے، تو وہاں پر ملکیت رقبہ تو حاصل ہوتی ہی ہے، لیکن ملکیت
मुता का तसव्वुर तक नहीं होता वहां पर। बात समझ में आ रही है? तो लिहाजा शिरा के जरिए से मिल्कियत मुता का हासिल हो जाना यही क्या है, सबब और मुसब्बब है, और शिरा के जरिए से मिल्कियत रकबा का हासिल हो जाना ये इल्लत और मालूल है। समझ में आ रही है ये बात? हाँ जी, हाँ। अब अगर इतना समझ गई हैं तो अब जरा मुसन्निफ की उस बात को समझिए। मुसन्निफ ने क्या फरमाया था? पहली वाली जो सूरत होती है इल्लत मालूल वाली, उसमें तरफैन से इस्तिआरा जायज होता है। किससे जायज होता है? तरफैन से इस्तिआरा जायज होता है। अब तरफैन से इस्तिआरा जायज होने का मतलब ये है कि आप इल्लत कहिए और मालूल को मराद दीजिए, या मालूल कहिए इल्लत को मराद दीजिए, दोनों दुरुस्त हैं। मसलन शीरा और मिल्क, इन दोनों में इल्लत मालूल का इलाका है ना बेटा? शीरा जो है ये इल्लत है, मिल्कियत जो है मालिक बन जाना ये मालूल है। इन दोनों के दरमियान इल्लत मालूल का इलाका है। तो अब ऐसा हो सकता है कि आप लफ्ज़ शीरा कहें और उससे मिल्कियत को मुराद लें, और ये भी हो सकता है कि आप लफ्ज़ मिल्कियत कहें और उससे शीरा को मुराद लें। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, दोनों दुरुस्त हो सकता है। आप कहे, चाहे आप कहिए मैंने इसको खरीदारी किया और अपने दिल में मुराद लीजिए आपके मैं इसका मालिक बनने को मुराद ले रहा हूँ, या आप ये कहिए कि मैं इसका मालिक बन गया और आप दिल में मुराद ले लीजिए कि मैं इसे शिरा का इरादा कर रहा हूँ। दोनों दुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि मिल्कियत और शिरा जो है ये दोनों आपस में इल्लत मालूल है, जो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, मोहताज भी हैं और मोहताज इलैह भी हैं। क्योंकि कायदा और ज़ाबिता जो है इस्तिआरा के सिलसिले में, याद रखिए, कायदा और ज़ाबिता ये है कि उसमें मोहताज इलैह को जिक्र किया जाता है और मोहताज को मुराद लिया जाता है। इस सिलसिले में कायदा क्या है? मोहताज इलैह जो होता है उसको जिक्र किया जाता है और मोहताज को मुराद लिया जाता है। तो इल्लत और मालूल में चूंकि दोनों एक दूसरे के मोहताज भी हैं और मोहताज इलैह भी हैं, तो लिहाजा मोहताज इलैह होने की वजह से जायज है कि आप इल्लत कहिए और मालूल मुराद लीजिए, या फिर मालूल कहिए और इल्लत मुराद लीजिए। समझ रही बेटा बात? हाँ। अब आइए यहाँ इसकी तरफ, किसकी तरफ? सबब मुसब्बब की तरफ। तो सबब मुसब्बब में होता क्या है कि सबब जो होता है ये मोहताज इलैह होता है, यानी मुसब्बब जब भी वजूद में आएगा वो सबब के जरिए से ही वजूद में आएगा, अगर सबब नहीं तो मुसब्बब नहीं। लेकिन मुसब्बब जो है अपने वजूद में सबब का मोहताज नहीं है। सबब जो है वो अपने वजूद में मुसब्बब का मोहताज नहीं है। मुसब्बब अपने वजूद में सबब का मोहताज है। बात समझ में आ रही है? लेकिन सबब वो अपने वजूद में मुसब्बब का मोहताज नहीं है। मसलन हमने आपको कहा कि खरीदारी के जरिए से मिल्कियत मुतआ का हासिल हो जाना, खरीदारी के जरिए से मिल्कियत मुतआ का हासिल हो जाना, तो ये मिल्कियत मुतआ जो है ये क्या है, यहाँ पर मुसब्बब बन रहा है ना, और खरीदारी करना ये जो है सबब बन रहा है। तो यहाँ पर मिल्कियत मुतआ के हुसूल के लिए खरीदारी करना तो जरूरी है, लेकिन खरीदारी पाई जाएगी, मिल्कियत मुतआ ना पाई जाए, ऐसा हो सकता है। जैसे कि कोई इंसान किसी गुलाम को खरीद ले तो वहाँ खरीदारी तो पाई जा रही है, मुसब्बब तो सबब तो पाया जा रहा है, लेकिन जो मुसब्बब था मिल्कियत मुतआ का हासिल हो जाना, वो मुसब्बब वहां पर नहीं पाया जा रहा है। समझ मेरी बात? तो अब जब सबब और मुसब्बब में सबब जो है वो मोहताज इलैह है और मुसब्बब जो है वो मोहताज है, तो ऐसी सूरत में ये तो हो सकता है कि आप सबब को जिक्र करें और उससे मुसब्बब को मुराद लें। आप सबब को जिक्र करें और मुसब्बब को मुराद लें, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मुसब्बब को जिक्र करें और सबब को मुराद लें। इसकी मिसाल क्या होगी? इसकी मिसाल ये होगी कि जैसे कि कोई इंसान अपनी बीवी को कहे अंती हुर्रतुन और उसे मुराद ले किसको? तलाक को। समझ मेरी बात? देखो बेटा, मिल्कियत रकबा होती है, मिल्कियत मुतआ होती है, इन दोनों को खत्म करने के अलग अलग चीजें हैं। मिल्कियत रकबा को अगर कोई खत्म करना चाहता है तो उसके लिए है लफ्ज तहरीर। मिल्कियत रकबा को अगर कोई खत्म करना चाहता है तो उसके लिए लफ्ज तहरीर को वज़ा किया गया है। तो तहरीर के जरिए से मिल्कियत रकबा का जाइल हो जाना ये लाजिम और जरूरी है, इल्लत मालूम है दोनों आपस में। जब भी आप तहरीर का लफ्ज जिक्र करेंगे तो मिल्कियत रकबा जरूर जरूर जाइल होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इंसान किसी को अंत हुर्रुन कह दे अपने गुलाम को और फिर वो गुलाम आजाद ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रही बात? इसी तरह से मिल्कियत मुतआ जो होती है उसको जाइल करने के लिए शरीयत ने वज़ा किया है क्या? लफ्ज तलाक को। तलाक के जरिए से मिल्कियत मुतआ जो होती है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बंदा अपनी बीवी को अंत तालिकुन कहे और फिर उसके ऊपर तलाक वाक़ई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इल्लत मालूल है। जब इल्लत पाली गई तो मालूल पाया ही जाएगा जरूर। सुन मेरी बात। और हमने आपको कहा था क्या कि हुक्म मतलूब ही पर इल्लत साबित होती है। यही वजह है कि अजनबी औरत को हम तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि अजनबी औरत को तलाक देना ये हुक्म मतलूब है ही नहीं। तो मैं लाख सामने वाली औरत को कहूँ कि मैं तुमको तलाक देता हूँ, मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक लग होगी, बेकार होगी। सुन मेरी बात। तो अब यहाँ पर देखो कि मिल्कियत रकबा को जाइल करने के लिए जो लफ्ज वज़ा किया गया है वो है तहरीर, और मिल्कियत मुतआ को जाइल करने के लिए जो लफ्ज वज़ा किया गया है वो है तलाक। ठीक है? अब मैं क्या करूं कि बीवी को मैं जो है तहरीर का लफ्ज जिक्र करूं और उससे मुराद लूं मैं किसको? मिल्कियत मुतआ को, मुल्क मुतआ के जाइल होने को। तो कहते ये दुरुस्त है, हो सकता है। क्यों?
کیونکہ اگر آپ کی کوئی ایسی باندی ہے جس سے زید کی کوئی ایسی باندی ہے جس سے زید وطی بھی کر سکتا ہو، اب اس نے اس باندی کو آزاد کر دیا، تو اب بتاؤ کہ آزاد کرنے کے بعد ملکیت رقبہ تو جا ہی رہی ہے، تو ساتھ ساتھ میں اسی کے تابع ہو کر کے ملکیت متعہ بھی تو چلی جا رہی ہے نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زید جو ہے اپنی باندی کو جو ہے آزاد کر دے اور آزاد کرنے کے بعد بھی اس کو ملکیت متعہ حاصل رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملکیت متعہ جو زید کے لیے حاصل ہوئی تھی وہ اسی خریداری کے طفیل سے نہ حاصل ہوئی تھی، اسی کے تابع ہو کر کے حاصل ہوئی تھی. اب جب خریداری کی جو ملکیت تھی، ملکیت رقبہ جب وہی زائل ہو جا رہی ہے تو پھر ملکیت متعہ بھی تو زائل ہو جائے گی نا. تو اب گویا کہ یہ ملکیت متعہ کا زائل ہونا لفظ تحریر کے ذریعے سے یہ سبب مسبب کے طور پر ہے. تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سبب ذکر کرے اور مسبب کو مراد لے، ایسا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی عورت، کوئی شوہر اپنی بیوی سے انتی حرتن کہے اور اسے انتی طالقن مراد لے تو ایسا ہو سکتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اس کا برعکس نہیں ہو سکتا. اس کا برعکس کا مطلب جیسے کہ اپنی باندی سے کہے انتی طالقن اور مراد لے آزادی کو، انتی حرتن مراد لے، تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ مسبب کہہ کر کے سبب کو مراد لینا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اگر آپ نے آج کا سبق دھیان سے سنا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری فصل آپ لوگوں نے حل کر لی. ابھی میں نے پوری فصل کا خلاصہ آپ کو بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب اتنا یاد رکھیے، ابھی جو پڑھایا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ آگے جو ہے مثالوں کے ذریعے سے مصنف اچھی طرح سے وضاحت کر کے سمجھائیں گے، تب انشاءاللہ آرام سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیے خیر، اس کو ملا لیجئے، فی الحال دعاؤں میں یاد رکھیے.